إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دا ایک پہلو دعوت دین کے حوالے سے کئی خطبات سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہر نبی کی صفت نال موصوف ہے، یہ صفت کے ساتھ متصف ہر پیغمبر ہے، ہر رسول۔ دعوت دین جو ہے اس کا جذبہ ہر نبی اندر بدرجہ اتم موجود ہو، بلکہ پیغمبر قیامت کا مقصد ہی بنیادی طور پہ دعوت تھی۔ اسی پر انبیاء شہید کیے، اسی پر انبیاء کو دکھ دیے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اس پہلو نو پڑھی، یعنی آپ دے تمام تر غزوات اصل اندر دعوت دین دے اندر جتنی رکاوٹاں سن انہوں دور کرنے واسطے آپ دے رشتے اور آپ دے نکاح بھی اسی سلسلے دے کڑی سے تعدد ازواج، یعنی آپ کی ازواج کی نکاحوں دی جو کثرت ہے
اس کی علت اور وجہ محدثین کرام نے دعوت ہی بیان پر رشتہ داری کے ذریعے دعوت پہنچانا آسان ہو۔ پھر ایسی لگن اس دعوت نال، اس دین دی پیغام نال کہ حریص علیکم بالمؤمنین، اللہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہے اس بات کے لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان لے آنا دعوت کے ساتھ۔ یہ لگن آپ نے اپنے اصحاب کے اندر بھی اس قدر پیوست فرمائی اور اس قدر رچ بس گئی انہاں دے دلت۔ اصحاب رسول دے بے شمار واقعات اس دے اوپر گواہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت واسطے راستے کس طرح کھولے اور کس طرح ذرائع نو استعمال فرمایا۔ انہاں چو ایک صحابی جس دی دعوت نہ لگن اور محبت سیدنا جندب رضی اللہ تعالی، آپ کے صحاب چوں مشہور ترین صحابی، شاید نام اتنا معروف نہیں ہے جتنی آپ کی کنیت معروف ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی۔ یہی ہے سیدنا جندب رضی اللہ تعالی۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی انہاں دی زندگی انتہائی انکساری اور تواضع اور دعوت نال بھری ہوئی سی، یعنی آپ نے اپنے اس تڑپ نو، اپنے اس درد نو، اپنی اس ہرس نو آگے کس طرح منتقل فرما۔ قوم اندر، جماعت اندر، ارکان اندر اس تڑپ نو پیدا کرنا ضرور۔ جہاں کوئی ہے وہاں دعوت کا سلسلہ جاری رہے۔ کسی علاقے اندر کوئی شخص جا کے رہائش پذیر ہوتا ہے، چاہے کرائے پر ہو، لیکن دعوت جاری رہے۔ کہیں مکان خریدے تو دعوت جاری رہے، کہیں کاروباری تعلقات بنے تو دعوت جاری رہے۔ ان تمام تر تعلقات دے اندر بنیادی ان مومن دی مقصد جو ہے وہ دعوت۔ یہ ساری دوستی تعلقات دے اندر ہرس قائم رہے، لالچ قائم رہے کہ میرا دوست، میرا تعلق دار شخص جو ہے وہ جہنم سے بچ۔ اصل مقصود شریعت دا ہے۔ اس حدیث کا معنی اور مفہوم بھی کچھ اسی طرح ہے کہ بلغوا عنی ولو آئے، ایک بات ہی آپ کے علم میں کیوں نہ اس کو پہنچاؤ۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی دی شان اور مقام اور عظمت اپنی اس قدر بلند کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اتنا راست باز اور سچا انسان نہیں دیکھا گیا جتنا ابو ذر ہے رضی اللہ عنہ۔
اور آپ نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سن کے حیران ہو، فرمایا واقعی یا رسول اللہ، فرمایا اے عمر یہی مقام ہے، یہی پہچان ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس پر حیرانگی اور تعجب کا اظہار کیتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرمان کو آگے بڑھا، فرمایا اے عمر صرف اتنی شان نہیں ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی، انہیں تو زیادہ کوئی راست باز اور سچا انسان اس زمین پر نہیں، بلکہ اس انہاں دی شان اور مقام دے اندر آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی، میری امت 3 شخص ایسے نے جن واسطے جنت مشتاق ہے کہ کب آئے اور جنت میں داخل ہو۔ اندازہ کیجئے مقام اور شان، جنت شوق کر رہی ہے کہ میرے اندر یہ 3 شخصیات کب داخل ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی اور حیران ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 کون؟ فرمایا ایک ابو ذر ہے رضی اللہ عنہ، اور دوسرے سیدنا علی، اور تیسرے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یعنی یہ 3 اصحاب ایسے نے جنہاں دے بارے جنت کا شوق ہے کہ میرے اندر داخل ہو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمار زندگی میں تسی پڑھو تو سب تو بڑی جو رکاوٹ سی دعوت دین جو خیبر کا علاقہ، اس کے فاتح سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ یعنی اصل اندر بنیاد دعوت ہی، جتنی زیادہ دعوت دو گے اللہ دہاں اتنا تو قرب نصیب ہو، اتنا ہی اللہ تعالیٰ چہرے دے اندر نور اور دل اندر سکون عطا کر، اتنی اسلام دی لذت اور روحانیت محسوس کرو گے جتنی دوسرے نو اس دی دعوت پیش کرو۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بارے خاص ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دی تواضع اور انکساری والا شخص کوئی دیکھنا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي ذر، تو ابو ذر نو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ، جنہ دے اندر عیسیٰ علیہ السلام والی آج انکساری دا ایک وافر حصہ موجود، یہ مقام حاصل ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ اور اس ساری فضیلت، اس ساری عظمت کہ آپ نے ایک ایسا کردار ادا کی دعوت دے اندر جس دے اندر آپ دا کوئی دوسرا پیغمبر علیہ السلام دی ساری امت کوئی ایسا نہیں جو اس مسئلے اندر انہوں دا ساتھ نہیں، منفرد مقام، منفرد اعزاز حاصل ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ آپ نے جس وقت اسلام قبول کیتا ہے، یعنی ابتدائی اصحاب رسول اندر آپ کا شمار، اور آپ سردار اور سربراہ اپنے قبیلہ غفار، پورا قبیلہ ہے جس کا نام غفار ہے، اس قبیلے کے سربراہ ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، یعنی انہیں دی نسبت اپنے قبیلے وال۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی جو نبی علیہ السلام نبوت اعلان فرمایا ابتدائی ایام، اور ایام بڑے دکھ اور مصائب اور تکالیف، ان اندر ہی آپ کو اطلاع ہو اور آپ کا قبیلہ مکہ پاک تو شام دی طرف جائی، تو شام دے راہ پر انہوں دا قبیلہ آباد، اور پھر جو راستے اندر آبادیاں سے
لازم امر ہے کہ اتھو گزرنے والے قافلے نال تعلقات اور رہن سہن، پھر اس دور خاص کر جدوں پیدل اور سواریاں تے سفر ہوندا ہے تے آبادی راستے تے یا کوئی تعلقات ایک غنیمت سمجھے گا، اور بہت ساری رشتہ داریاں اسی طرح قائم ہوئی، یعنی عرب مدینہ پاک ہے، بدر ہے، یہ غفار ہے، یہ ساری بستیاں جو ہے اسی وجہ تو تعلقات اہل شام کے ساتھ اور اہل مکہ کے ساتھ انہوں نے قائم ہو، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن نہال جو نے اہل مدینہ، اس کی بنیادی وجہ کہ سیدنا عبداللہ وہاں سے گزرے، تجارت کی غرض سے مدینہ میں رہے اور نکاح ہوا سید عام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ پاک، سید آمنہ مدینہ پاک۔ اسی طرح آپ کا پردادا سیدنا ہاشم، ان کی رشتہ داری اور ان کے سسرال بھی مدینہ میں اور شام کے اندر ان کی رشتہ داریاں بھی، بلکہ آپ کے پردادا ہاشم کی وفات بھی شام میں، اور آپ کی قبر بھی پڑھ کے دیکھ لیجیے، تاریخ اسی پٹی پر ہے جہاں آج جہاد کا سلسلہ غزہ کی پٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یہی دفن ہاشم، اسی غزہ کی پٹی میں، اسی فلسطین میں۔ تو بہرحال یعنی اس سفر دے اندر رشتہ داریاں اس طرح قائم ہو دیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی جس وقت نبی علیہ السلام کا نام اور دعوت اور دین کی آواز پہنچی تو آپ اپنے بھائی سیدنا انیس رضی اللہ تعالی انہوں یہ آپ دا بڑا بھائی فرما جاؤ مکہ پاک جا کے تجارتی سفر بھی سی، فرما جا رہے ہوتے اس محمد مصطفیٰ نو ملاقات ملنا کوشش کرنا، یعنی انہوں دی راس باندھی دیکھو، دل دی صفائی دیکھو، اگر ایک دعوت آ رہی ہے، دین ایک پیغمبر اس بات کا دعوے دار ہے میں نے اللہ نبی بنایا ہے، تو اس دی تحقیق، اس دی زیارت، اس دا دیدار تے ہونا چاہیے۔ شوق اور فطرت سلیمہ جو اندروں بول رہی تو بھائی دی سپیشل ذمہ داری لگے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سیرت، یہ شان دا یہ پہلو بیان کرنے دا مقصد اس دعوت دین نال محبت، انس اور تعلق جس وجہ تو شرف اور اعزاز نصیب ہوا ہے، آپ نے ممتاز الگ مقام، منفرد مقامات کہ آپ نے کس قدر دعوت دین دا فریضہ سر انجام، اور اسی اس فریضے تو کتنے غافل اور کتنے دور۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی جب بھائی مکہ پاک چاہے نبی علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی اور کچھ لوگوں سے سنا بھی، پھر واپس گئے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ ساری حال احوال پوچھ، فرمایا زیارت بھی ہوئی ہے، دیدار بھی ہوا ہے، لوگوں سے سنا ہے، سب کچھ سنا ہے، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پیغمبر کی دعوت نو سننا اور اس پہ عمل کرنا اور اس نو قبول کرنا بہت مشکل، جو میں حالات کا اندازہ لگایا ہے، گویا اپنی موت نو دعوت، اپنے مخالف، قوم مخالف، رشتہ دار مخالف، بیگانے تو بیگانے نے اپنے بھی مخالف، لہذا میں تو مناسب سمجھا بس جتنا سن لیا بس سن لیا، اتوں واپس چلا جا رہے، زیادہ پھر میں اس تو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جذباتی ہو، غصے کا اظہار کیا، تو میں سفر کیا گئے، پھر پوری تحقیق، پوری ریسرچ کر کے تسی واپس نہیں، میں سپیشل سفر کروں گا مکہ پاک کا اور اس محمد مصطفیٰ سے جا ملو۔
کسی نے ابو ذر رضی اللہ تعالی، یعنی اس ذوق نو اپنے دل اور دماغ اندر پیدا کی۔ خطبات دا مقصد اس مردہ دل اور مردہ ضمیر نو جگانا مقصود۔ اصل جو چنگاری اندر موجود تے ہوندی ہے لیکن بجھی ہوندی۔ جدو قرآن احادیث صحابہ کرام دے واقعات بندہ سندا ہے، زادتہم ایمان وڈ، ایمان تازہ ہونا، سکون نصیب ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال اور صحابہ کرام نے محبت دے اندر اضافہ بھی ہو، انہوں نے عقیدت پیدا ہو، پھر انہوں واسطے دل چوں دعا نکلی۔ اس ساری چیزاں دا تقاضا ہوندا ہے خطبات دے۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی تیاری کی، راشن باندھا اور مکہ پاک کا سفر شروع۔ اور شاید زندگی کا یہ سب سے مبارک سفر ہو جو حضور کی زیارت کے لیے ہو۔ اس سے بڑا مبارک سفر کیڑا ہو؟ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئے گی، آپ کا دیدار ہوئے گا، آپ کے بارے ساری بات معلومات حاصل ہو۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک، حالات کچھ بھائی نے دس دیتے کہ اتنے جانا اور حالات انہوں دے حق چ نہیں۔ اور یاد رکھی جدو حالات بندے دے حق چ نہ ہون، اس وقت دعوت دین دے کام کرن دا مزہ اور سکون ہی الگ، اس کی الگ لذت ہے، وہ الگ سکون ہے، وہ الگ درجہ ہے۔ اور کتنا بڑا درجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب فتنوں کے دور، ہر طرف فتنے ہو، ہر طرف انتشار ہو، ہر بندہ مخالف ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، انتشار، فساد، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، پوری طرف فتنے عام ہو، نبی علیہ السلام جو اس وقت میرے دین کے ساتھ تمسک، تعلق جڑا رہے اور دعوت جاری رہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص نو 50 شہداء صحابہ دے برابر اجر عطا کر، صحابہ بھی اور شہداء بھی۔ ان صحابی ہونا اور پھر ساتھ شہید بھی ہونا، تو پھر انہوں دے درجہ اور انہوں دا ثواب نو ایک عامی شخص نو نصیب ہونا یہ کدوں ہوندا ہے؟ جدوں بندہ دین نال تعلق قائم رکھ اور دعوت دا کام جاری رکھ۔ مشکل ترین وقت اور مشکل ترین موقع جتے بندہ سمجھدا ہوئے نا یار ایتھے میں گل کیتی نا تو لوگ مخالف ہو جا، گل حق دی ہوئے اور دین دی ہوئے اور تبلیغ دی ہوئے، اس وقت اس بات نو اس مقام تے پیش کرنا، یہ خاص اس حدیث دا مصداق کو شخص ہے کہ 50 صحابہ شہداء دے برابر اللہ اجر دے۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پہنچ 3 دن مکہ پاک اپنے رسم، اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے معلومات کے مطابق عمرہ، اور 3 دن مکہ پاک مسجد حرام ہے کہ کسی انداز کسی طریقے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نال ملاقات، لیکن جان پہچان نہیں، پوچھتے ویسے نہیں سا کسی کو لوگ ہو سکتا ہے جس کو پوچھا جائے وہی مخالف ہو، دشمن ہو۔ 3 دن لگاتار مسجد حرام دے خاص حصے تے بیٹھے، اور اہل مکہ تھوڑے علم میں چاہے، اور خاص کر عبد المطلب دی اولاد جو ہے انہوں نے بیٹھے وہ چاج دی خدمت اندر معروف، ویکھدے سن کہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا مل جائے جو بیت اللہ چ آیا ہوئے اور اس کی خدمت کا موقع۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عمر چھوٹے نے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوندی ہیں جو وراثتاً نصیب ہوندی یار، مہمان نواز،
مہمانوں کا خیال. جب خاص گھری ذوق ہو کہ کوئی مہمان مسجد میں مل جائے تو لے آؤ، ایک الگ ذوق ہو کہ گھر والے اس سے راضی ہوتے خوش ہوں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار 3 دنوں تو سیدنا ابو ذر نو دیکھ رہا ہے رضی اللہ قریب جاندے نے، پوچھتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، کوئی ضرورت پوچھتے ہیں، اور کوئی آگے بات نہیں کر. وہ اپنا تعارف کران، میں ابو ذر عمرے واسطے یا بیت اللہ دی زیارت واسطے ہے. لیکن تسلسل نہ جدو روزانہ یہی شخص یہی سیدنا ابو ذر موجود نے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ بھی روزانہ ویکھ. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تیسرے دن قریب ہو گئے اور پوچھا کہ روزانہ تسی کئی دنوں تو اس مقام تے بیٹھے ہونے، کوئی خاص بات، کوئی ضرورت؟ فرمایا اے پوچھنے والے رضی اللہ تعالی، اگر میں اپنے دل دی بات تواڈے تک پہنچاواں اور بیان کراں تو آگے تو نہیں پہنچاؤ، کسی نے دسو گے تو نہیں؟ فرمایا نہیں، بیان کرو، تواڈے راز ہے، امانت ہے. فرمایا اس شہر اندر ایک ہستی ہے، شخصیت ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبوت کا دعویٰ کیا، رسول ہونے کا دعویٰ. تو سیدنا علی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول، وہ تو رسول اللہ اور سچے رسول، میرے تو ان پر ایمان. فرمایا ان سے ملاقات ہو سکتی؟ فرمایا کیوں نہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ادا کریں یہ اظہار میرے نال ہی ہوا ہے، کسی اور نال نہیں ہوا. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، کسی اور سے نہیں پوچھا، اور ہر بندے سے پوچھنا بھی نہیں. اور میں کوشش کراں گا کہ کل تک تہاڈی ملاقات محمد مصطفیٰ نال کرا. اگر پوچھو گے تو ہو سکتا ہے یہ کفار تو پکڑن اور مارن، شدت کرن، یہ مخالف ہیں اس ہستی اور شخصیت. اگلے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ پروگرام طے کر کے آئے. فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ دوپہر کا وقت ہوئے، میں بیت اللہ چاہواں، جدو تسی میں ویکھو گے تو میں بیت اللہ تو طواف کر کے واپس نو چل پاوا، تسا میرے پیچھے پیچھے چل پا. اگر کوئی آنے والا شخص راستے تے آ رہے ہوئے، خطرہ محسوس ہوئے، میں رک جاواں، لیکن تسا چل دیا رہے، تسا نہیں رک، تاکہ دیکھنے والا تعلق محسوس نہ کر. اور جس گھر میں داخل ہو بغیر کسی جھجک تو تسا اس گھر میرے پیچھے داخل ہو. جس طرح پروگرام طے ہوا اسی طرح ابو ذر سیدنا علی کے پیچھے چلیے. یہ ہے وہ دعوت کا جذبہ، یہ ہے وہ تڑپ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائی اصحاب رسول. تاریخ پڑھو نا اصحاب رسول دی وفا کہاں کہاں وفات ہوئی پڑھو، کہاں کہاں دفن ہو گیا پڑھو. صرف ہندوستان کی تاریخ اگر پڑھ، جہاں جہاں اصحاب رسول کی قبریں ہیں اس کو پڑھ، تو حیران ہو گئے کہ یہ دعوت کی تڑپ کہاں کہاں لے آئے. جدوں یہ لگن لگ جائے پھر بندہ سوائے دعوت کے اور کسی کام کا رہتا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر بندے نو سکون نہیں ہے. یہ ایک ایسی لذت ہے، ایسا سکون ہے، نہ بندہ اپنے مال کی، نہ کاروبار کی، نہ دولت کی، نہ پیسے، کسی چیز کی پرواہ نہیں. یہ لگن لگانا انتہائی ضروری، جس کی بہت زیادہ کمی ہے ساڑھے بالخصوص تبلیغ اور دعوت کا کام. ذمہ داری ہماری
خالص دعوت بھی ساڑھے کول اور قرآن اور حدیث کی دعوت بھی ہماری، لیکن جتنی دعوت خالص اتنا ہی کمزوری ہے دوسرے پہنچانے، جھجک، شرم، کاروبار، معاملات، یہ ساری چیزیں آڑے ہیں۔ اس درمیان جو رکاوٹ ہے، دیوار ہے، اس نو توڑنا ہو۔ خطبات اور دروس اور پروگرامز کا مقصد ہے ہی ہوتا، خطبات جمعہ کا مقصد بھی ہے کہ ہفتے بعد دوبارہ ایمان تازہ ہوئے اور بندہ نئی لگن کے ساتھ پورا ہفتہ دعوت کا کام جاری۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پہنچ، حضور کا دیدار ہو، جو ہی اندر داخل ہو گئے، نبی علیہ السلام کا چہرہ ویکھیا ہے، فرما اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت بارہ رونق چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملاقات ہوئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہونے کو تو بعد ہن اگلی لگن اپنی کیفیت ویکھو اور صحابہ رسول دی کیفیت، پھر درمیان قرآن پاک دی اس آیت نو پڑھیا کرو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول، اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے تو ایمان ہی قبول۔ دعوت ایمان بنیاد، یعنی ان جیسا ایمان وہ معیار ہے۔ آپ محاسبہ کیجئے کہ صحابہ کرام جیسی کیفیت ہمارے ایمان دی ہے یا نہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی سارے حال احوال پوچھ کے، ملاقات کر کے، دیدار کر کے، دین سیکھ کے، معاملات سیکھ کے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہاں تو حالات اس لائق نہیں ہے کہ آپ مجھے یہاں رکھ سکیں، وہاں یہاں رہ سکو، اس کے تو حالات اجازت نہیں دے۔ مقامی لوگوں کی یہ حالت کیفیت ہے، باہر کی حالت کیفیت ہے۔ میرے لیے حکم فرمائیے۔ فرمایا ابو ذر میرا یہ حکم ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اور اپنی قوم میں جا کے کام کریں، اپنی قوم میں دعوت کا کام کریں۔ یہ نہیں کہا کہ وہاں کلمہ پڑھ لیا بس کافی، آپ مسلمان ہو گئے تھوڑی جنت پکی، باقی جائے کوئی جہاں جاتا ہے جائے، نہیں، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے، اپنا مسلک چھوڑنا نہیں ہے، دوسرے کو چھیڑنا نہیں، وہاں سے خاموشی کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ ساری چیزیں بات ہے، کوئی اصل ہی نہیں ہے ان کی۔ فرمایا ابو ذر جاؤ اور اپنی قوم میں دعوت کا کام شروع کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیو تو میں ذرا یہاں اظہار نہ کر، باہر نکل کے مکہ پاک دے وچ رہ کے اہل مکہ کے سامنے، کفار کے سامنے اپنے ایمان کا، اسلام کا، دین کا اظہار نہ کرو۔ فرمایا ابو ذر یہ تو مشکل کام ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر باہر نکلے اور بیت اللہ میں پہنچ کے اونچی آواز میں کہا کہ مکہ والوں سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کی قسم ایمان داخل ہو جائے تو پھر چھپا نہیں رہتا۔ ہم تو بتلاتے نہیں ہیں نا کسی کو، بتلاتے ہی نہیں کہ ہم کون، کیا کوئی پوچھ بھی لیتا جی مسلمان ہی ہونا ہے جی، فی الحال ویکھنے وہ چہرہ کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، یہ تو کوئی گل دسن والی ہے یعنی جی مسلمان ہی ہے جی، اس تو آگے کچھ تعارف کران واسطے تیار نہیں۔ کوئی شرک بیان کریں، کفر بیان کریں، بدعات کریں، خرافات بیان کریں، خاموشی سے سنتے ہیں، برداشت کر، یہ انہوں اپنا مسئلہ کہ انہوں بیان کرن دا حق، یہ تو ان کے دس ہے میں اہل شرک نو شرک بیان کرن دا حق، اہل بدعت نو بدعات بیان کرن دا حق۔ یہ حق کتوں آ گئے؟ بدعت گمراہی ہے، تسی حق کہہ رہے۔
شرک جڑا ہے وہ ضلالت ہے، تسی انہوں حق کہہ رہے ہو جی وہ ہم جو بھی کرن جی انہوں حق ہے، حق کدھر؟ اس اللہ کی زمین پہ صرف لہو دعوت الحق، صرف توحید حق ہے، اور بیان کرنے کا حق بھی موحدین۔ باقی جہاں بھی بیان ہوگا آپ رد کریں، شرک ہوئے، بدعت ہوئے، خرافات، جو چیز رسومات ہو ان کا رد کرنا آپ کا حق ہے۔ انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ان رسومات کو وہ بیان کر۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی جب مکے جو اعلان کیتا ہے، پھر اے اعلان تے اے توحید دا پھر اعلان، پھر اہل مکہ لئی، کفار لئی، مشرکین لئی قابل برداشت کے سارے ٹوٹ پڑ۔ سیدنا ابو ذر نے مارنا شروع۔ سیدنا عباس حضور کی چاچا رضی اللہ تعالی دوڑ کے آئے اور ان کے اوپر کپڑا تان کے کھڑے ہو، فرماؤ لوگو، سردارو، مکے والو، خیال کرو یہ ہے کون؟ جانتے ہو اس کا تعارف ہے آپ؟ یہ ابو ذر ہے، غفار قبیلے کا سربراہ ہے، جہاں سے توڑا سارے قافلے گزر کے وہاں جاتے ہیں۔ بتاؤ وہاں سے گزرو گے کیسے؟ اپنا بائیکاٹ کرانا چاہتے؟ کافروں کو، اہل شرک کو ساری مار اور ساری خواہش اور چاہت مال کی ہے، کاروبار کی ہے، کاروبار نہ اجڑے باقی سارا ہو جائے، دین ختم ہو جائے۔ کاروبار کو آنچنا ہے، کاروبار میں فرق نہ ہے، کاروبار نہ خراب۔ اگر تمہیں بات کروں گا تو کاروبار خراب ہو جائے، یہ میرا گاہک ہے، یہ ناراض ہو جائے، یعنی بندہ دین نو برباد کر دے دنیا واسطے، لبتی دنیا بھی۔ بندے دین چھوڑے ہے، دنیا حاصل کرنی، دوڑ رہا ہے پیچھے، ہانک رہا ہے، ہانپ رہا ہے کہ دنیا لب جائے، دنیا آگے آگے، یہ پیچھے بھی۔ دین ویسے گیا، دنیا دی وجہ تو دنیا ویسے نہیں قابو آئی اور جا قبر پہنچ۔ یہ کس کے قابو میں آئے؟ دین بچائیے، دین قائم رکھے۔ دنیا دا اللہ دا وعدہ ہے، جتنا اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ انشاءاللہ تمہیں لے کے جاؤ گے اور کھا کے مرو۔ تھوڑی ذمہ داری دین ہے، تھوڑا فریضہ دین ہے، دنیا فریضہ نہیں۔ تو حدیث پاک سنیے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی، سیدنا عباس نے بچایا، فرمایا یہ غفار قبیلے کا کوئی عام آدمی نہیں ہے، سربراہ ہے، سردار ہے۔ تو تھوڑا راہ تو تھوڑا جہاں سارے اور باری راستہ ہوئی شام دے راہ میں بند کرانا چاہتا۔ سیدنا ابو ذر نے بچا، فرمایا کہ یہاں سے آپ باعزت اس انداز میں واپس جانا چاہیں تو جا کے حضور سے ملے۔ فرمایا ابو ذر دسیا تے ایسے، فرمایا جاؤ اپنی قوم میں کام کرو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنی قوم میں جو ہی پہنچے سواری تو اترے، پہلا کام تسی دسو بندہ جی ایک لمبے سفر تے کیا ہوئے، ہن دا سفر تے اس دور دا سفر، گھوڑے اونٹوں کے سفر، پیدل سفر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ پیارا صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ تے پہلے دن سواری تو اتر دے آئی، پہلا کام یعنی اگر جمعہ بھی ہوئے نا، سفر کریے تو واپس آئی، میں آیا ہی لیٹ سا تو جمعہ دا ٹائم سی، بس وقت گزر گیا تو میں سو گیا۔ جمعہ گیا، سفر کی تھکاوٹ ہوئی، درس ہو، وعظ ہو، نصیحت ہو، تبلیغی پروگرام ہو، درد ہو سر کا تاں چھٹی، تھوڑا سا سفر ہو تاں چھٹی، یعنی بہانے عذر بے شمار موجود، لیکن تبلیغ کا درد ہو، تکلیف ہو اور فائدہ پتہ ہو کہ نبی علیہ السلام فرمایا علی تیری دعوت پر ایک شخص راہ راست پہ آ جائے تو 100 اونٹ عربی و نسل سرخ مل جائیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تیری دعوت پر ایک شخص جنت کا حقدار بن۔ یہ نہیں پتا کہ یہ بوٹے یہ درخت ہیں جو آپ لگا رہے، آپ کے ترغیب پر ایک شخص نیکی پہ آ جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہے،
آپ چلے جائیں گے یہ صدقہ قائم رہے. لیکن یہ ذوق شوق اس نوں ہوندا ہے جس دے دل وچ درد تکلیف پیدا ہو، جنہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت الانبیاء دے دل وچ پیوست کرتا ہے، اور پھر انبیاء و یزکیم تزکیہ کر کے اپنی امت دے لوگوں یہ محبت پیدا فرما، اوہی لگن سینہ ابو ذر دے دل اترتے ہی سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس فرما سناؤ، فرما اس محمد مصطفیٰ پر ایمان لا چکا ہوں، وہ محمد اللہ کا سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی نے اسلام قبول، اور حضور نے فرمایا ابو ذر چلے جاؤ واپس، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مینوں غالب کرے. یہ اس وقت حضور نے فرمایا جدوں مہمان نوں بھی تشدد تو حضور نہیں سی بچا سکتے. ایک وہ وقت کہ مہمان آئے ہوئے نوں بھی بچا نہیں پائے، مار رہے ہیں لوگ. لیکن حضور فرما گئے، سوچ دیکھی، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ مجھے غلبہ دے گا اور فتح دے. اور جدوں فتح ہو گئی نا، غلبہ نے اللہ نے مینوں بخشیا، ابو ذر تسی واپس جاؤ، اس وقت تسا میرے کو آنا ہے، اس وقت تک اپنی قوم میں دعوت کا کام جاری رکھ. جاری رکھنا بس جاری ہے بھائی. سب سے پہلے بھائی کو دعوت، بھائی نے اسلام قبول، پھر دونوں بھائی مل کے ماں کے پاس گئے، ماں نے اسلام قبول، پھر اپنی قوم کو اکٹھا، آرام سکون نہیں لین دیندی، یہ درد، یہ تکلیف، یہ تڑپ. دعا کرو اللہ ساڈے دلوں وچ یہ تڑپ پیدا فرما. کیفیت کیسی؟ حالت، ماں کے پاس دونوں پہنچے، ساری حقیقت ماں کو سنائی، ماں نے بھی محمد مصطفیٰ پر ایمان. پھر قوم کو اکٹھا، قوم ساری مجھ سارے واقعات سنائے اپنی قوم. قوم اندر تعلق کس قدر، احترام کس قدر، اکرام کس قدر. کہنے لگے ابو ذر رضی اللہ تعالی تجھ پر اعتماد بھروسہ، لیکن اسی ایمان اگر کوئی لانا چاہے قبیلے چو قوم چو سن کوئی اعتراض نہیں، پنڈ چو بستی چو، لیکن ایک گزارش ہے کہ سن اس وقت تک گنجائش دے دو جب تک تواڈے محبوب محمد مصطفیٰ دی یہ بات پوری نہیں ہوندی کہ میں غالب آ جا. بڑے نبی نے فرمایا نا، تسی فرما رہے، حضور نے فرمایا ابو ذر میرے پاس آ جانا جدوں میں اللہ نے غلبہ دے. جس دن غلبہ آ گیا، تیرے پیغمبر کی یہ حدیث پوری ہو گئی، اس دن ساری قوم، سارا پنڈ، ساری بستی وعدہ کر دی اس محمد پہ ایمان لے آئے. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی لانا چاہے، مخالفت نہیں، اعتراض نہیں، پوری بستی کا آدھا حصہ اسی دن ایمان لیا. لیکن دعوت کا کام جاری. یہ ہجرت، مدینہ پاک چاند، پھر فتح مکہ کا موقع، 17 سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرے صحابہ یہ مکیوں پاک ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینے کی فتوحات، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک ابو ذر آیا تھا، یاد ہے آپ کو اتنے سال پہلے، ایمان لے آیا تھا، غفار قبیلے کا سربراہ، کوئی ہے جو اس کو جا خبر پہنچائے کہ آج محمد کی بات پوری ہوگی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. آج فوجیں اسلامی داخل ہو رہی ہے. کوئی ہے جو ابو ذر کو پیغام پہنچائے اور ابو ذر کو کہے کہ وہ وعدے کیے ہوئے پورے ہو گئے، فتوحات کا سلسلہ جاری، غلبہ ہو گیا، لوگ اسلامی داخل ہو رہے ہیں. آج وقت ہے کہ اگر آنا چاہے تو وہ بھی آئے.
دعوت کے ثمرات، دعوت کے نتائج، دعوت کے فوائد اور دعوت جاری رکھنا، اس کی معاونت، اس کے لیے رکاوٹوں کا دور کرنا، اس کے لیے مختلف انداز میں کام کرنا، وہ دروس ہوں، خطبات ہوں، پروگرامز ہوں، کانفرنسیں ہوں، خطوط ہوں، جس ذریعے سے اپنے زمانے اپنے ماحول کے مطابق جتنے ذرائع استعمال ہو سکے وہ سارے کرے دعوت دین۔ یہ فرض ہے، اس کے بغیر مومن جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں، مومن دعوت کے بغیر زندہ رہے تو سمجھے کہ وہ مردہ ہے۔ اپنے حلقے اثر میں دعوت پہنچائی، جس انداز میں پہنچا سکتے ہو پہنچائی، یہ فریضہ ہے آپ پر۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، اللہ نے غلبہ عطا کیا، معاہدہ صلح حدیبیہ کا ہو چکا، اسلام میں دھڑا دھڑ لوگ داخل ہو رہے، قبائل پر پابندی اٹھ گئی، ختم ہو گئی کہ کوئی مسلمان ہونا چاہے تو کوئی اسی قبیلے کو کوئی اعتراض، کسی بندے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، امن کا 10 سالہ معاہدہ ہے، جو آنا چاہے آ جائے۔ تو سیدنا ابو ذر نے اعلان کیا، اسی دن جب خبر پہنچی اپنے پنڈ چ اپنی بستی چ اپنی قوم نے اکٹھا کر کے اعلان کیا کہ لوگوں، میں نے آج سے 17 سال پہلے یہ بات کہی تھی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، یہ خبر آج پوری ہو۔ آج اس رسول کا پیغام آ گیا کہ مدینہ آنا چاہو تو آ جاؤ۔ تو میں مدینہ جانے کا فیصلہ کر لی۔ کون ہے تم میں سے جو میرے ساتھ مدینہ کی طرف جانا چاہے؟ پھر اعلان کے بعد اس بستی غفار کے حالات دیکھ، اس غفار قبیلے کی محبت ہے۔ آج مدینے تیاری ہے جی، آج مدینے کی طرف نکلنا ہے۔ جب نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو غفار قبیلے کی پوری بستی میں ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا جو جانے کے لیے تیار، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، پوری بستی خالی ہو، ایک انسان بھی نہیں۔ جب ایک بندہ بھی نہیں رہا پورے پنڈ حضرت غفار، ابو ذر فرمان لگے بھائی جانور، بکریاں اور اونٹ جس پر ہمارا سارا انحصار ہے، ہمارا کاروبار ہے، زراعت ہے، ہماری سواریاں، یہ ساری کون سنبھالے گا؟ کچھ بندے یہاں رہ جائیں، کچھ مدینے۔ تو جس کا فیصلہ ہوتا ہے آپ رہ جائیں، وہ کہتا ہے میں تو جاؤں گا مدینے، میں تو نہیں رہوں گا۔ جس کو روکا جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں تو جاؤں گا مدینے، میں تو جاؤں گا اس محمد مصطفیٰ کی۔ ابو ذر نے فیصلہ کیا کہ اپنا مال مویشی، جو کسی کے پاس کوئی نقدی، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی چیز ہے وہ بھی اپنا ساتھ لے لو، اور جانور بھی ساتھ لے لو، چراتے چراتے مدینہ جائے۔ انسان تو انسان، حیوان بھی نہ رہے اس بستی۔ سب نے اپنی بکریاں، اپنے گھوڑے، اپنے خچر، گدھے، جو سواریاں تھیں، جو مال تھا، سب آگے آگے لے مدینہ کی طرف۔ یہ دعوت کے اثرات ہیں کہ لوگوں کے دل مڑ جاتے۔ شرط یہ ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین، ذرا دل چ حرص اتما ہوئے کہ لوگ جہنم میں نہ جائیں۔ حضور نے فرمایا نا کہ میں جہنم والے لوگ دوڑے جا رہے ہیں تو میں پچھو پلے پکڑ پکڑ کھینچ کھینچ کے بچا رہے ہیں کہ آگے آگ ہے، آگ ہے، نہ گرو، زبردستی تم جا رہے ہو، میں محمد تو نہیں چاہتا کہ میرا کوئی امتی جہنم۔ یہ وہ تڑپ ضروری ہے۔ اگر تواڈے اندر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں تو پھر فکر کیجئے ایمان صحابہ جائے، وہ تڑپ پیدا۔ ابو ذر غفاری اپنے قبیلے نو لے کے مال مویشی سمیت، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، بڑے، چھوٹے، سب پورا پنڈ بستی خالی ہو گئی، سارے مدینہ کی طرف جا۔ اور مدینہ شہر کیویں داخل ہو سکتا ہے؟ سب سیدنا ابو ذر نے فرمایا کہ یہاں مدینے سے باہر روک جائے، مال مویشی اپنے روک لے، یہاں خیمے وغیرہ لگا لے،
اسی چند بندے، ایک میں کچھ اور، ہر خاندان دا، ہر گھرانے کا ایک بندہ، ہم سارے مل کے جاتے ہیں محمد مصطفیٰ کے پاس۔ حضور نو ملنا، حضور نے جا کے دس دیا بتوڑے مہمان، پورا پیڑ مہمان آ، پھر جو معاملات ہوں گے حضور کو بتائیں گے، حضور جس طرح فرمائیں گے اس طرح کریں۔ قبیلے کے لوگ روک کے سیدنا ابو ذر اپنے چند ساتھیوں کو لے کے حضور کے پاس، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو دیکھا، 17 سال بعد یہ ملاقات تھی، دوسری ملاقات محمد مصطفیٰ، تو آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، فرمایا ابو ذر سناؤ، پیغام پہنچ گیا تھا؟ جی ہاں یا رسول اللہ پہنچ آ گئے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ آ گئے۔ فرمایا یہ آپ کے ساتھ ہیں افراد؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں تو پورا پنڈ ہی لے آیا، کوئی بندہ ہمارے گاؤں میں نہیں بچ، انسان کیا حیوان بھی آ گیا ہمارے تو، اور سارے لوگ باہر رک کے کھڑے ہیں، وہاں عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، جانور ہیں، مویشی ہمارے باہر روکے ہوئے، خیمے وہاں لگا رہے، تو آپ حکم کریں۔ فرمایا پھر وہ بجائے اس کے کہ وہ آئیں، میں محمد جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شرف، یہ مقام، شاید اس پر، اس سعادت پر ساری دنیا حرص کرے اور ساری دنیا چاہت کرے کہ محمد مصطفیٰ خود چل کے جا رہے ہیں۔ فرمایا میں جاتا ہوں، میں چلتا ہوں، صحابہ کو ساتھ لی، اور غفار قبیلے کے وہ بندے جڑے آئے سن انہوں نے بھی نال لے کے حضور پہنچے، بندوں نے دیدار کیا، حضور بیعت کی، رسول اللہ، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے بیعت، مسلمان ہوئے، درجہ صحابیت پہ آئے، اور وہاں رسول اللہ نے خطاب، جو خطاب ہے وہ بڑا پیارا ہے، اس کا ایک حصہ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر کے قبیلے والو، غفار قبیلے کے لوگ، مجھے بتاؤ کہ تمہارے بستی اندر، پیچھے پنڈ اندر کوئی بندہ پیچھے رہ گیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، پوری گاؤں گواہی دیتا ہے ساڑھے پنڈ کوئی بندہ تو بندہ، انسان تو انسان، حیوان بھی نہیں رہے گا، سب کچھ جو کچھ تھا حیوان بھی نہیں رہا، آپ کے پاس آ گئے۔ فرمایا کوئی بھی نہیں رہا پیچھے؟ فرمایا کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ فرمایا پھر ہماری بشارت سنو، کیا نتیجہ نکلتا ہے اس دعوت؟ پورا پنڈ مسلمان، پورا پنڈ صحابہ دا، ایک صحابی ہوئے تے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا ایک لشکر ایک صحابی ہوئے گا، لوگ کہیں گے بھائی اس لشکر میں کوئی صحابی رسول ہے؟ بتایا جائے گا ہاں ایک صحابی ہے، اس صحابی کے وجود کی برکت سے اللہ اس پورے لشکر کو فتح دے، جیسے پورا پنڈ ہی صحابہ دا ہو، کوئی غیر صحابی پوری قوم قبیلے چ نہ رہے، یہ وہ دعوت۔ پھر حضور نے کہا، جو خطبہ دیا، جو خطاب کیا، وہ کمال کا، آپ نے فرمایا ہے غفار قبیلے والوں سن لو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں سارے قبائل پیش ہوں گے، سارے قبیلے پھر تقسیم ہوں گے۔ کتنے قبائل تھے عرب؟ سارے تقسیم ہوں گے، قیامت اللہ کے سامنے پیش ہو سن تو سارے تقسیم ہو سن، کچھ جنت جا سن، کچھ جہنم میں، کچھ لوگ جنت میں، ہر قبیلے کے کچھ نہ کچھ بندے جنت، کوئی جہنم میں، کوئی پکڑے گئے، کوئی گرفتار ہو گئے، کوئی گرفت میں آ گئے، کوئی پکڑ میں آ گئے، کچھ بخشے گئے۔ فرمایا ابو ذر سن لے، جب قیامت والا تیرا قبیلہ آئے گا، اللہ فرمائے گا غفار قبیلہ تقسیم نہیں ہوگا، سارے کا سارا جنت میں جائے، تم سارے جنت میں جاؤ گے، تیری نسل ساری جنت میں جائے گی، تیرا قبیلہ قیامت والے دن تقسیم ہی نہیں ہوگا۔ یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام، یہ سعادت نصیب ہی اللہ نے ابو ذر کو دعوت کی وجہ سے 17 سال دعوت جاری رہی، زمین بناتے رہے، لوگوں قائل کرتے رہے۔ 17 سال بعد اعلان ہوا تو ساری قوم کو لے کے محمد مصطفیٰ کے سامنے پیش کر دیا، پھر یہ سعادت لے گئے کہ حضور نے دعا کی صحیح البخاری میں کہ اللہ غفار کو مغفرت کی، میں محمد دعا کرتا ہوں سارے قبیلے کو معاف فرما۔
یہ ہے وہ ابو ذر، یہ وہ صلہ، یہ وہ انعام، دعوت، دعوت کے ساتھ محبت، دعوت کے ساتھ اس پر وقت، اس پر پیسہ جو خرچ ہوتا ہے، دعوت آپ کی ذمہ داری ہے، فرید ہے، جتنے ذرائع اس پر استعمال ہو۔ یہی ابو ذر ہے رضی اللہ عنہ، ان کی ذات پر ہی بات، انہی کے ساتھ جمعے کا وقت جو ہے انہی پر خاص رکھ، ان کی سعادت اور اس عظمت کی وجہ سے کہ یہ دعوت کا 17 سال کام کا نتیجہ امت کے سامنے پیش کرتی ہے، اپنی ساری پشت کو، نسل کو جنت کا وارث بنا۔ یہ وہ ابو ذر تبوک کا صبر ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو ان کا جو تھا نا وہ اونٹ وہ تو کمزورا سا، تو جب مدینہ میں آ گئے اپنے قبیلے، یہ انہوں نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا، مدینہ میں رہوں، تو میرے قبیلے کے لوگ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، میں یہیں رہوں گا، میری اولاد، میرا بیٹا ذر یہیں رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں خطاب کر رہے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ بہت سارے اونٹ اور بکریاں کچھ بیت المال میں آئی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان بکریوں کو چرانے کے لیے، بیت المال کی صدقے کی بکریوں کو چرانے کے لیے، اونٹوں کو چرانے کے لیے کوئی بندہ ذمہ داری کو ڈیوٹی ادا کرے۔ تو ابو ذر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، محمد کی بکریاں بھی میں چراؤں گا، محمد کے اونٹ بھی میں چراؤں، اپنے قوم کا سردار ہے، لیکن بکریاں چرانا سادہ سمجھ کس کی؟ محمد مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ یہ کام میں کروں؟ آپ نے فرمایا ابو ذر نہیں، اتنے عرصے بعد آئے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم محمد سے جدا نہ ہو، تم میرے پاس ہی رہ، کسی اور کی ذمہ داری لگا۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر یہ فیصلہ کریں کہ میرے بیٹے ذر کو مقرر کر دے، میرا بیٹا بکریاں اور اونٹ چرائے گا محمد مصطفیٰ۔ آپ نے ذر کو اس کے لیے منتخب، لیکن بنو غطفان ایک یہودیوں کا بڑا بدبخت قبیلہ ہے، ان ابو ذر کو اکیلا سمجھ کے اس کو شہید کیا ہے، بکریاں چراتے چراتے اس کو شہید کر دیا۔ ایک ہی بیٹا تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ، پھر ایک ہی بیٹا اور جوان، اور وہ بھی رہے نہ رہے، شہید ہو جائے، پھر اس کے دل پر اثرات تو ہوتا ہے، تو پھر یہ مال مویشی سب کچھ بیچ دیا، ختم کر دیا اپنا، بس ایک اونٹ رکھا ہوا تھا وہ بھی کمزور آس۔ تبوک کی طرف یہ اس اونٹ پہ جا رہے، راستے سے اونٹ چلنے سے انکاری، بڑی کوشش کی لیکن اس کو چھوڑ دی، سامان جتنا تھا سر پہ رکھ لیا، اونٹ کو چھوڑ دیا اور پیدل چل۔ لازمی بات ہے سوار لشکر سے پیچھے رہے، کئی صحابہ تھے جو جن کے پاس سواری نہیں تھے وہ پیچھے رہے، تو نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ جو پیچھے رہ گئے نا تبوک میں، ان کی فکر نہ کرے، میں گواہی دیتا ہوں جو منافق ہوگا وہ تبوک نہیں پہنچے گا، اور جو مومن ہوگا اس کو محبت رسول لے کے آئے، وہ آ جائے۔ تو دیکھا نا دور سے ایک جگہ رکے صحابہ کرام، قافلے رکتے تھے، پیچھے سے پیدل بھی رات تک پہنچ جاتے، پھر رکتے تھے، پھر چلتے، تو راستے میں دور سے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے، قافلہ آگے نکلنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، وہ پیچھے ایک بندہ آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کوئی پیچھے ایک بندہ چلتا آ رہا ہے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، ان میں سے ایک بندہ نظر آ رہا ہے وہ پیدل چلتا آ رہا ہے، اس کے لیے رک نہ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، آپ چلیں، وہ بندہ پہنچ جائے گا، بس دعا کریں۔ کون کون پیچھے رہ گیا؟ یا رسول اللہ فلاں رہ گیا، فلاں رہ گیا، فلاں رہ گیا، ابو ذر بھی رہ گیا، فلاں رہ گیا۔ فرمایا یہ جو آ رہا ہے بس دعا کریں یہ ابو ذر ہو، یہ ابو ذر ہو، کیونکہ ابو ذر کے ایمان میں محمد مصطفیٰ گواہی دیتے ہیں، کوئی شک نہیں، ابو ذر ہو۔ کچھ دیر بعد ابو ذر قریب آئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کی بات حق اور سچ ثابت ہوئی، وہ ابو ذر ہی ہے۔ فرمایا یہ بیچارہ اکیلا چلتا ہے، اکیلا رہے گا، اکیلا ہی مرے گا، اکیلا ہے، اکیلا رہ رہا ہے، اکیلا چل رہا ہے،
اکیلا ہی یہ فوت ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت بھی موجود، لیکن حضور نے فرمایا تھا یہ اکیلا فوت ہوگا، اکیلا فوت ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی حضور نے ایک دفعہ فرمایا تھا، 7 صحابہ حضور کے پاس بیٹھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی بات ہی سنا دے، کوئی بات ہی سنا دے، کوئی حدیث ہی سنا دے۔ آپ نے فرمایا اگر حدیث سننا چاہتے ہو نا تسی میرے کو ساتھ بیٹھے ہو، تواڈے جو ایک بندہ جنگل فوت ہونا ہے، ایک بندہ تواڈا تے جدوں انہیں فوت ہونا وہ کول کوئی بندہ نہیں ہونا، اکلا انہیں فوت ہونا ہے، یعنی پوری اکیلا وہ ہوگا، وہ فوت ہوگا جنگل میں اکیلا ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر اکیلا فوت ہوئے گا تے ہوئے گا بھی تواڈے صحابی تے ہوئے گا بھی 7.5 وچوں ایک ہوئے گا، تے پھر وہ دے کفن دفن تے انہوں پھر پرندے لے جان۔ فرمایا نہیں، یوں ہی فوت ہوئے گا نا، فوت ہون تو چند لمحات بعد تو ایک قافلہ گزرے گا جڑا وہ جنازہ پڑے گا، میں محمد خبر دوں۔ یہ ہوا ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ مدینے کے کچھ حالات حکومت کے معاملات سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انتہائی تواضع اور انتہائی انکساری اور انتہائی فقیرانہ زندگی، کچھ معاملات پر معترض، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ مدینے کے رہنے کے بجائے میں باہر ایک بستی ہے ربضہ 7 میل دور ہے مدینہ سے، وہاں چلا جاتا ہوں، وہاں خیمہ لگاتا ہوں، وہاں رہتا ہوں۔ اولاد بیٹا تھا پہلے فوت ہو گیا، بیوی تھی ساتھ آپ تھے، پر میں جاتا ہوں، چلے گئے۔ کچھ عرصہ وہاں بیمار ہو، جدو جنگل بیمار ہوئے نا تو بیوی بڑی پریشان، جدو حالت جوں جوں بگڑتی گئی تو بیوی اور پریشان ہو۔ ایک دن کہنے لگے بیوی نے بات تو اسی میری حالت وے نہیں ہو تو پریشان ہو جاندی اور رونا شروع کرنا، آخر وجہ کی؟ فرمایا ابو ذر میں کہندی سا شہر رویے مدینے چ رویے آبادی تے آنا تو جنگل چ لے آئے ہو تے جی اللہ نہ کرے تو تے موت آ جائے تو تواڈے کفن دفن کا انتظام کون کرے؟ فرمایا اگر تو چپ کرے تو میں تنے ایک حدیث نہ سناواں۔ فرمایا سناؤ۔ فرمایا نبی علیہ السلام کو 7 صحابہ بیٹھے سا، حضور نے فرمایا تھی تواڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل چ آئے گی، تو جڑے 6 باقی سن وہ فوت ہو گئے تے رہندا میں ایک ہی ہاں، وہ سارے شہر چ فوت ہوئے، لگدا حدیث بھی میرے تے پوری ہونی۔ بیوی نے ہور رونا شروع کیا، اور میں روندی کیوں؟ حضور دی حدیث۔ فرمایا جے تن موت جنگل چ آ گئی تواڈے کفن دفن دا انتظام کون کرے گا؟ میں اکیلی خاتون کی کرا؟ فرمایا پریشان نہ ہو، حضور فرما گئے سن وہ دی موت تو بعد قافلہ گزرے گا، جی میں نے موت آنی ہے تو حضور کی حدیث تے پوری جڑی حدیث ہے وہ پوری ہو کے رہے، قافلہ بھی ضرور آئے گا، لیکن تو اپنی کوشش تے کری نا۔ حدیث سناندے ابو ذر فوت، یہ حسن خط حدیث رسول زبان پر ہے، موت آئی۔ یوں ہی موت آئی، بیوی نے میت نے سنبھالیا، اکیلی خاتون جنگل کی کرے؟ فرما دیا نے کہ میں باہر نکل کے اونچی جگہ تے ٹیلے تے کھڑے ہو، عربی رواج اگر کسی بندے کوئی مشکل پی جاتی نہیں، جنگل کلا ہوندا، کوئی ضرورت کوئی حاجت پی جاندی، کسی بندے ضرورت کسی تو اونچی جگہ تے کھڑے ہو، کپڑا وغیرہ ہلاندہ تاکہ دوروں کوئی بندہ ویکھ کے پہچانے کوئی بندہ دکھ چے تکلیف چے پریشانی چے کوئی بندہ آ جائے۔ تے ام ذر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کپڑا ہلایا تاکہ دوروں کوئی دیکھنے والا محسوس کرے کہ ادھر خاتون ہے اور کسی تکلیف چے کسی دکھ چے۔ تے دوروں ایک گرد و غبار قافلے دی اڑتی ہوئی نظر آئی، اس نے کپڑا ہلایا، قافلے والے ویکھیا کہ خاتون ہے تو پٹا اور کپڑا ہلا رہی، ضرور کسی تکلیف ہے۔ فرمایا قافلے والے سربراہ نے امیر نے کہ قافلے کا رخ موڑا جائے، وہ خاتون کو بندہ نظر آ رہا ہے، کپڑا ہلا رہا ہے، کسی دکھ و تکلیف۔ جب قریب آئے تو امیر قافلہ نے آواز دی، کون ہو تم؟ فرمایا میں ام ذر ہوں، نبی علیہ السلام کے صحابی ابو ذر کی بیوی ہوں۔ فرمایا ابو ذر کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو فوت ہو۔ فرمایا پھر کب فوت ہو؟ فرمایا ابھی فوت ہوئی اور ان کی میت خیمے میں رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا آپ پھر پیچھے ہٹ جائیں، ہم ان کے غسل و کفن کا انتظام دفن کا انتظام کریں، میں محمد کا صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔
عبداللہ بن مسعود کوفہ سے جا رہے تھے، مدینہ سے قریب سے گزر رہے، مکہ پاک کی طرف عمرہ کے ارادے اور لشکر اور قافلے کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی میت ابو ذر پہ آئے اور فرمایا ابو ذر میں ہی اس حدیث کا گواہ ہوں کہ تجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا تو اکیلا چلتا ہے، اکیلا وہ فوت ہوگا، اور قیامت والے دن تو جب اٹھے گا اللہ کے سامنے تو پیش ہوگا اکیلا، پھر تیرا قبیلہ آئے گا، میں اس حدیث کا گواہ ہوں۔ آج حضور نے فرمایا تھا کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرے گا جو اس کا جنازہ پڑھے گا، میں ہی وہ قافلے کا امیر ہوں جس کے بارے محمد مصطفیٰ بشارت دے گئے تھے۔ یہ وہ دعوت اور یہ وہ دعوت کے ثمرات ہیں۔ اگر آپ میں یہ لگن پیدا ہو جائے تو اس کی سعادت آپ یہ سمیٹ سکتے ہیں کہ پوری قوم کی جنت کے داخلے کا ذریعہ آپ بن سکتے ہیں، پورے ماحول اور پورے پنڈ اور بستی اور شہر کے علاقوں کے آپ جناب جنت کے داخلے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ دعوت جنت کے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ اس لگن میں آ جائیں تو صدقہ جاریہ یہ آپ کے لیے بن سکتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کا روشنی کا ذریعہ آپ بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب